بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سکھر بیراج کے اندر جو لاشیں تیر رہی ہیں وہ لاشیں کس کی ہے؟ کون ایسا بے بس ہے جو وہاں پہ تیر رہا ہے 3 دنوں سے اور اس کی لاش نہیں نکالی جا رہی؟ لیکن یہ ناظرین اتنی بڑی بات نہیں ہے، لاشیں تیرنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا شور مچایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈاکہ پڑا ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ایک دن میں، کیا یہ ممکن ہے اور کہاں پڑا ہے؟ تیسری بات آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب ریلیکس نظر آ رہے ہیں، اس کا موڈ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جایا جائے یا ان حکومتوں کو چلایا جائے KPK اور پنجاب کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سکھر بیراج میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ سکھر بیراج کے اندر 3 دن سے لاشیں تیر رہی ہیں، لیکن سکھر تھانہ اور روڑی تھانہ وہ آپس میں اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ حدود کس کے ہیں، اور وہ لاشیں تیر رہی ہے۔ اور وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ 25 لاشیں تقریباً وہاں تیر رہی تھی، لیکن وہ باقی بہہ گئی پانی میں، اور 3 لاشیں ابھی بھی تیر رہی ہے، لیکن ان میں سے صرف 6 نکال لی گئی ہیں بس، باقی اس چیز کا تنازع چل رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات تو نہیں جس کے اوپر اتنا شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ لاشیں پنجاب سے تو جا سکتی ہیں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کی حدود نہیں ہیں، یہ لاشیں پنجاب سے آئی ہیں، یہ لاشیں کہیں KPK سے آئی ہوں گی یا کسی اور سائڈ سے آئی ہوں گی، تو اس لیے ہم کیوں نکالیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو پہلے وارن کر چکے تھے آپ کو کہ آپ نے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اور پھر تباہی بھی آتی ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان سے یہ امید رکھیں کہ وہ لاشیں نکالیں گے اور وہ عوام کو ریسکیو کریں گے؟ وہ تو جوڑ توڑ میں مصروف ہے، حکومتیں کس نے برانی اور گرانی ہے؟ وہ تو حکمرانی کے حق ہے ان کے پاس، بادشاہ سلامت کو کون کہتا ہے کہ وہ عوام کا جو ہے نا دکھ اور درد بانٹے گا؟ آصف زرداری کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب اس نے نیب میں یا کسی ادارے میں پیش ہونا ہوتا ہے، یہ ویل چیئر اور 3 سوٹیاں پکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس نے حکومتی برانی اور گرانی ہوتی ہے تو پھر یہ پہنچ جاتا ہے پیسے لے کے، اور 10 ارب روپے میں فی آدمی کی بولی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کے قصور نہیں ہے۔ آصف زرداری کا بیٹا پہلی نوکری وزارت خارجہ کی لگی، جس کے پاس نہ کوئی ایکسپیرینس، نہ کوئی اس کی ایج، نہ کوئی اس کا کوئی اور اس کی قابلیت، لیکن کیا ہے کہ زرداری بینظیر کا بیٹا ہے، وہ حق کی حکمرانی لے کے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ حکمران بن گیا۔ عوام اس میں کہاں ہیں؟ لہٰذا عوام کو خود یہ بات سوچنی پڑے گی، اور ہم ان لاشوں سے اور ان کے جو لواحقین ہیں اس سے ہم صرف معذرت اور شرمندہ ہو سکتے ہیں، عام جو عوام ہیں۔ باقی ان کے پاس کوئی حکمرانی کا جواز نہیں ہے، 15 سال سے سندھ کے ساتھ یہ چپکے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف گڑی خدا بخش میں چند قبریں اور ان قبروں کی ہڈیاں ہیں، ان قبروں کو یہ بار بار بیچ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چیز ہے کہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں؟ جب بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ انہی ہڈیوں کو لے کے یا وہ پھٹا ہوا کفن ہے اس کو لے کے اور اسکرین پہ سجا دیتے ہیں، اور ہم لوگ نیچے سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال عوام کو خود سوچنا پڑے گا کہ یہ حکمرانی کے قابل ہیں کہ 3 دن سے لاشیں تیر رہی ہیں۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کی بھی حدود نہ ہو۔ جب انہوں نے کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، کہاں ریڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ حدود نہیں دیکھتے، پھر حدود جو ہے نا وہ سکڑ بھی جاتی ہے اور پھیل بھی جاتی ہے جگہ، لیکن کیونکہ انسانیت کا معاملہ ہے لہٰذا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مرکزی حکومت کو پرواہ ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ کو۔ جب لوگ ڈوب گئے تو اب شوباز ہیلی کاپٹر سے جا کے شوبازیاں کرتا ہے، پہلے یہ سارے کام کرنے تھے آپ نے۔ بہرحال دوسری بات ناظرین یہ بتائیں گے کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ اسٹیل مل میں 10 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 10 ارب روپے کا ڈاکہ ایک دن میں پڑے، یہ بہت پہلے سے یہاں ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور اس کو صرف 10 ارب روپے شو کرا کے اور ایک لوگوں کا ایک پورا جتھا آیا اور لوٹ کے چلا گیا، یہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے۔ اور یہ ڈاکہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کس نے مارا ہوگا۔ سندھ حکومت وہاں پہ حکومت کر رہی ہے 15 سالوں سے، ڈاکہ میں اور آپ تو نہیں مار سکتے۔ ویسے پاکستان ڈاکوں کا عادی ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ جی ایک دن میں لوگ آئے اور 10 ارب روپے لوٹ کر چلے گئے۔ اگر پیسے کہیں سے لوٹنی ہو تو 10 ارب روپے وہی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ آگے وہاں سے اسٹیل اور وائرز اور یہ چیزیں جو ہے نا چوری کر کے، وہ 10 ارب روپے کی ایک رات میں، کوئی عجیب منطق ہے، کوئی جھوٹ بھی بندہ صحیح انداز سے بول لیتا ہے، کیا یہ بات ہوتی ہے؟
اس کے بعد عمران خان صاحب ضمنی الیکشن اور پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد ریلیکس نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کی ہوائیں اڑی ہوئی ہے، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس، لیکن یہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں۔ اور کل جو لاہور میں ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندرونی کہانی کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، 8 ہفتے 8 ہفتے تک الیکشن کا جو اعلان ہے وہ ہو سکتا ہے۔ 8 ہفتے کا مطلب ہے کہ 2 مہینے، تو پھر سارے سین کا کیا بنے گا؟ ایک طرح سے وہ ریلیکس ہے کہ حکومت جو ہے نا چل رہی ہے اپنے حساب سے، دوسری سائڈ سے وہ 8 ہفتوں کا ٹائم دے رہے ہیں۔ تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ جس کے لیے سارا کچھ ہوا، جس تقرری کے لیے جو طاقتور شخصیت نے آنا ہے، اور اس سارے ملک کا دھڑن تختہ ہوا ہے، اس ملک کو بیچا گیا، اس ملک کو برباد کیا گیا، اس کی اکانومی کو ڈبویا گیا، عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا گیا، اس تقرری کو کیا بنے گا؟ وہ کون کرے گا؟ اگر 4 ہفتے کے بعد ہو جاتا تو نگران حکومت ہوگی۔ کیا نگران حکومت وہ تقرری کر سکتی ہے قانون کے مطابق، یا اس کے لیے بھی کوئی نظریہ ضرورت سامنے آئے گا؟ اور ممکن ایسی ہی ہے کہ کوئی نظریہ ضرورت سامنے آ جائے، اور اس کے حساب سے ان کو یا تو ایکسٹینشن مل جائے یا نیا آدمی آ جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ پاکستان ہے، ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔